ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے میاں کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس رات تم نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ گئی، دور سے دیکھا ایک بڑا عالیشان گھر نظر آیا۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا یہ گھر اتنا بڑا اور شاندار بنا ہے کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا اے شہزادی یہ اس آپ کی نوکرانی کا ہے جو کچھ برس پہلے آپ کے یہاں خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں، اس عورت کو بلا کے لاتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ، نیاز کا، خواب کا، خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا اس تاریخ میری نظر کرو، میں نے دل سے نظر کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے میاں نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے جو نائب وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کے پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب سے ہی دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بادشاہ کو جلا لایا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کے شہر سے باہر جا ہی رہا تھا، راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا، تربوز اپنے رومال میں بند کر دیا، چاہا کہ کسی ساحل کنارے جا کے کھائیں گے۔ اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پہ گیا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہ پہنچا۔ نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر کو آپ نے نکالا، اس نے کہیں شہزادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس وزیر کو پکڑ کے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بس سپاہی جب اس وزیر کے پاس آئے پوچھا کہ